وہ جو کھلا موقع میں میں نے ایک زرہ دی وہ کہا رسول اللہ تھوڑی آپ نے کہا جاؤ اس کو جا کے بیچو اور جو پیسے ملے اس سے اپنے کوئی سامان برتن بناؤ کر کے کوئی کہے گی کسی نبی ہوتی ہے تو سانو کہڑے کمے لایا علی صاحب بس دعا کرو اللہ متوجہ ہو سارے کام ہو جاتے ہیں اسباب آپ نے اختیار بھی فرمائے ہیں آپ نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی اب خالی گھر ہے وہاں رہتے ہوئے کھانے کے لیے برتن تو چاہیے اب اگر گھر میں برتن نہیں ہے تو میاں بیوی کہاں کیسے کھائیں گے ہاتھوں میں ڈال کے تو کھانے سے رہے بستر چاہیے رات آرام کے لیے ننگے فرش میں تو کوئی کسی کو بھی آرام نہیں آپ نے حضرت علی سے فرمایا اس زرہ کو بیچو اور جو پیسے ملے اس سے سامان خرید کے لاؤ گھر کا اور اس میں آپ نے فرمایا ایک حصے سے سامان خریدنا 3 حصوں سے خوشبو خریدنا آپ دیکھ رہے ہو کتنا چیزوں کا خیال کرنا کہ اگر طبیعت کو خوش رکھنا ہے تو خوشبو ایک ضروری چیز ہے کسی سے بو آتی ہو تو آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا میرے سے اگر بدبو آ رہی ہے تو میرے پاس بیٹھنا کسی کے لیے مشکل ہے اور میاں بیوی کا تو تعلق ہی سکون کے لیے ہوتا ہے اب اگر اس میں بدبو حائل ہوگی تو میاں بیوی کا تعلق اچھا نہیں رہے گا آپ نے خوشبو حضرت علی کو کہہ کے منگوائی حضرت علی نے وہ زرہ جا کے بیچی 320 کے 280 درہم میں حضرت عثمان نے حضرت علی سے زرہ خرید راستے میں ملاقات کی علی کہاں جا رہے ہیں کہا وہ زرہ بیچنے جاتے ہیں میرے نکاح کی بات چل رہی عثمان نے کہا مجھے عثمان کی بیچی حضرت عثمان نے پیسے گئے تھے دے دیے اور پھر زرہ بھی واپس واپسی کی میری ہمیشہ دیا تو حضرت علی اس کا سامان خرید کے لائے اور 2 یا 3 حصوں کی حضرت علی نے خوشبو خریدی اور شادی سے پہلے خوشبو کا بندوبست گھر ہے تو گھر میں ظاہری خوشی ظاہری چیزوں سے ملے گی باطنی خوشی باطنی چیزوں سے ملے گی مثال کے طور پہ سامان اچھا پڑا ہے گھر میں میاں بیوی کے اخلاق اچھے نہیں اب جتنا مرضی اچھا گھر ہو اس گھر میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہمارے ہاں زیور پورے سونے کے سیٹ جا رہے ہیں جہیز پورے ٹرک جا رہے ہیں لیکن بیٹی کو پتہ نہیں شوہر سے بات کیسے کرے شوہر کو پتہ نہیں کہ کسی کی بیٹی لایا ہوں میں نے اس کو کیسے رکھا تو اب جتنا مرضی اچھا گھر ہو سامان لدا پڑا ہے گھر بھرا پڑا ہے وہاں زندگی کا مزہ نہیں آیا بیوی کہتی ہے میں ایسے اتنے پیسے کا کیا کروں اگر اس کو میرے گولی ٹھیک نہیں شوہر کہتا ہے میں اتنے سامان کا کیا کروں اگر اس کو میرے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں تو گھر میں کچھ باطنی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ظاہری چیزیں ان دونوں کے نہ ہوتے ہوئے گھر نامکمل سامان کے ساتھ اچھے رویے چاہیے اور اچھے رویوں کے ساتھ سامان چاہیے اگر سامان بہت ہے رویے اچھے نہیں ہیں تب بھی زندگی تلف ہو جائے اور اگر رویے اچھے ہیں سامان موجود نہیں ہے تو بھی زندگی کو مزہ تو نہیں زندگی تلف رہے گی آپ علیہ السلام نے اچھی سواریاں رکھی ہیں اچھے گھوڑے پال کے رکھے ہیں اچھے اونٹوں پہ سواری کی ہے اس زمانے کا بہت اچھا کھانا بھی آپ نے کھایا علیہ السلام ہم اکثر یہ آپ کو سناتے بھی ہیں اور آپ حضرات نے بہت سارے علماء سے سنا بھی ہے کہ آپ نے پیٹ میں پتھر باندھے اور آپ پہ اتنے دن کا فاقہ آیا اور 3 دن کے بعد آپ نے لقمہ کھایا یہ ساری حالات اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ گزرے ہیں لیکن آپ علیہ السلام پہ زندگی کے بڑے اچھے حالات بھی ہیں وہ ہم بیان نہیں کرتے یا ہم سنتے سناتے ہیں آپ نے بہت اچھا کھانا بھی کھایا اپنی زندگی ایک ہی دسترخوان پہ آپ نے پنیر کھائی ہے کھجور کھائی ہے گھی کھایا دودھ پیا اس زمانے کی یہ وی آئی پی ڈشیں تھی
جب کھانڈ اپلبدھ نہ ہوئے تو یہ چیزیں وی آئی پی بن جاتی. یہ تو اب کھانوں میں اتنا تنوع آ گیا، ڈیزائن آ گئے اور مختلف ڈشیں آ گئی اور ترتیبیں چینج ہو گئی. ادھر سے ترکی والے اپنے کھانے لا رہے ہیں، ہندوستانی لوگ اپنے کھانے لا رہے ہیں، عرب لوگ اپنے کھانے لا رہے ہیں. تو چاروں طرف سے رابطہ اور مواصلات اتنے تیز ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے کھانے دیکھ کے بنانے شروع کر. اس زمانے میں تو دوسرے محلے یا دوسرے ڈیرے پہ کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں. تو آپ نے بڑے اچھے کھانے بھی کھائے. تو زندگی کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے. صحابہ کے پاس بہت مال رہا، صحابہ نے بڑی بڑی تجارتیں چلائی. وہ ہم ایک سائیڈ سنتے ہوئے نا دوسری سائیڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر گھر کے لیے ظاہری اسباب بھی ضروری ہیں زندگی کو بارونق بنانے کے، باطنی اسباب بھی ضروری ہیں زندگی کو بارونق بنانے کے. اسی طرح میرے عزیزوں میں ہم چونکہ مسجد کی آباد اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی آبادی کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں اور اس کی فکر مندی میں بیٹھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم اپنے گھروں کے لیے ان دونوں چیزوں کو لازمی سمجھتے ہیں، چیزوں کو بھی اور رویوں کو، اخلاق کو بھی. ایسے ہی اللہ کے گھر کے لیے بھی اگر آپ کہیں گی مسجدیں تو بس اعمال سے آباد ہونی چاہیے، باقی مسجد تو مسجد نبی کے بالکل کچا رڑا سی اتنے لوگ نماز نہ پڑھی ہے. مسجدیں یقیناً اعمال سے آباد ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے گھروں کے لیے بھی ظاہری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جتنا پرسکون ماحول ہوگا، جتنا اطمینان کا ماحول ہوگا، اتنی اچھی عبادت ہوگی. مثال کے طور پہ ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے اسلام میں شاہ فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے. لوگ جمع ہیں جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے اور یہ گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا ہے. اب لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کل جار لقصبہ یوم القیامہ، جہنم میں ایک شخص ہے، اس کو کسی گناہ کی وجہ سے سزا یہ ملی ہے کہ اس کی آنتیں پیٹ سے باہر ہیں اور وہ ان کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے. یہ اس کے جرم کی سزا ہے. اب آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے، جو مسجد میں مجمع آیا ہوا ان کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھی یہی سزا دیں گے جو اس جرم پہ سزا دیں گے. یہ نمازیوں کی تکلیف پہ وبال ہے. اور سوچو جو نمازیوں کو راحت دے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اگر نمازیوں کو تکلیف ڈالنے پہ عذاب مل رہا ہے تو نمازیوں کو راحت دینے پہ ثواب نہیں ملے گا. اس پہ اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی، تجارت کے لیے مختلف جگہوں پہ سفر کرتے تھے. شام بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے. مکے والوں کی دو ہی تجارتوں کے سفر تھے. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینے کے زمانے کی بات ہے، شام کا سفر کیا، یہ فلسطین کے علاقوں کا، اور تجارت کی غرض سے یہاں کئی منڈیوں میں آئے. تو جب واپس جانے لگے تو دیکھا یہاں کچھ لوگ ہیں اپنے گھروں کے لیے انہوں نے لالٹینیں بنائی ہیں، اس کو اردو میں قندیل کہتے ہیں. قندیلیں بنائی ہوئی ہیں، لالٹینیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں روشنی جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں اور اس سے ان کے خیموں میں، ان کے جو رہنے کی جگہ ہے وہاں روشنی کا ثواب ہوتا ہے. حضرت تمیم کو یہ چیز بڑی پسند آئی تو انہوں نے جاتے ہوئے شام سے مسجد نبوی کے لیے ایک لالٹین خریدی. حدیث میں سراج کا لفظ ہے. تو وہ لے کے مسجد نبوی آئے، مدینہ واپسی ہوئی. تو شام کے وقت میں مسجد میں اندھیرا ہوا کرتا تھا اور صحابہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. حضرت تمیم داری نے اپنے غلام سے کہا یہ لالٹین لے جاؤ اور جلا کے مسجد میں اس کو لٹکا دو.
اب یہ کام پہلے مسجد میں ہوا نہیں، اور حضور علیہ السلام اس پہ کیا اظہار کرتے ہیں یہ معلوم نہیں، کیونکہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ 100% ممکن ہے آپ ناراضگی کا اظہار کریں کہ تم نے مسجد کو لا کے چیزوں سے آباد کرنا شروع کر دیا ہے، مسجد میں نمازیں پڑھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، یہ تم کن کاموں میں پڑ گئے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ بڑے خوش ہوتے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب حضرت تمیم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں آپ کا اس پہ کیا ایکشن آئے گا، تو غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے یہ لائٹیں لگاؤ، اور خود چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں آپ کا۔ آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے، یقیناً یا مغرب کی ہوگی یا عشاء کی ہوگی۔ آپ نے دیکھا مسجد میں لائٹ ہے، تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ دو باتیں ارشاد کریں۔ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، من اسرج سراجا فی المسجد، جس آدمی نے مسجد میں روشنی کا سامان کیا، یہ صرف ابھی ایک لائٹ لگ رہی ہے، اب یہ ذہن میں رکھنا، مسجد میں سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں، یہ صرف ابھی لائٹ لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے مسجد میں روشنی کا سامان کیا، لم تزل الملائکۃ وحملۃ العرش یصلون علیہ ویستغفرون له ما دام السراج فیہ۔ میں آپ کو حدیث کی بات پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فرشتے اس پہ رحمت کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور تب تک دعا کرتے رہیں گے جب تک یہ روشنی کا سامان مسجد میں باقی ہو۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات آپ نے فرمائی یہ چراغ کس نے جلایا؟ اتنے خوش ہوئے تو لوگوں نے بتایا جی تمیم داری ہے، تو اتنی دیر میں وہ بھی نکل کے آگے آپ کی خوشی تھی۔ لوگوں نے کہا جی تمیم داری ہے، آپ نے فرمایا لقد نورت الاسلام نورک اللہ، تمیم تو نے اسلام کو روشن کر دیا، اللہ تجھے روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لو کانت لی بنتا لزوجتک ایاھا، اگر تمیم میری کوئی بیٹی باقی ہوتی تو آج مجھے اتنے خوشی ہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں سے۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ، قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کی زبان کی نکلی ہوئی بات ہے، آپ اس کو پورا فرمائیں، میری بیٹی گھر میں مغیرہ موجود ہے، آپ تمیم کا اس سے نکاح کر دیں۔ آپ نے کھڑے پیر تمیم کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دیا۔ اتنے خوش ہوئے کہ مسجد میں روشنی کا انتظام۔ تو یقیناً مسجدوں کی اصل آبادی تو اعمال کے ساتھ ہے کہ وہاں نمازیں ہوں، وہاں ذکر تلاوت ہو، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جو اپنی مسجد میں مجالس لگایا کرتے تھے وہ مسجدیں لگیں، وہاں علم کا ماحول ہو، وہاں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو۔ یہ مسجد کے باطنی اعمال ہیں جن سے مسجد آباد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ظاہری اعمال بھی، ظاہری چیزیں بھی ہیں جن سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو جہاں باطنی اعمال اختیار کر کے مسجدوں کو آباد کرنے میں ثواب ہے اور فضائل ہیں اور اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وہاں مسجدوں کو ظاہری اسباب سے سجانا، ان کو اختیار کرنا، ان سے مسجدوں کو آباد کرنا، اس پہ بھی ثواب ہے، فضائل ہیں۔ اور میرے پیاروں، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لگ یہ جانا ہے، کسی نہ کسی چیز پہ تو لگے گا۔ ایک ساتھی نے آگے مجھے شکایت کی جی میں اکیلا کمانے والا ہوں اور میرے گھر میں ہم 5-7 لوگ ہیں، وہ سب کھانے والے ہیں، اب میری بیگم کہتی ہے جو تو کما کے لاتا ہے وہ تو سارا یہ کھا پی جاتے ہیں، ہمارے پاس جوڑنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، کبھی سوچتا ہوں گھر الگ بنا لوں اور گھر والوں سے الگ ہو کے رہنا شروع کر دوں، اور کبھی سوچتا ہوں کہ انہی کے ساتھ رہتا رہوں جب تک وقت ہے، موقع ہے، جب مقدر ہوا اللہ نے الگ رہائش دے دی تو آپ مشورہ دیں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے شکر کر تیرا گھر والوں پہ لگ رہا ہے،
لگتا تو ہے. میں نے کہا شکر کر ماں باپ پہ لگ رہا ہے, بہن بھائیوں پہ لگ رہا ہے. لوگوں کا شراب کباب میں لگتا ہے, رات ناچنے والے بلوائے ان پہ لاکھوں روپیہ اڑا دیا لوگوں کا, اس پہ لگتا ہے. حرام تعلقات بنائے ہوئے ہیں, وہاں ہزاروں لاکھوں روپیہ اجاڑ رہے ہیں, لوگوں کا لگتا ہے. رشوتوں میں لگتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی دو نمبریوں میں لگتا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ ہی کے راستے میں لگ جائے گا, بیچ میں سے بونس میں آخرت مل جائے گی, بونس کی جنت مل جائے گی. تو اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو انسان کوشش کر کے اللہ ہی پہ لگائے. اور آپ کو میں اکثر ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, آپ کو بھی اس مسجد کا مسئلہ نہیں, ویسے ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے تو وہ وقتی, اس کی بھوک مٹ گئی, آپ کو ثواب مل گیا, کھانا ہضم ہوا, فارغ, بات ختم ہو. یہ جاری ثواب نہیں. آپ نے کسی کو سوٹ لے کے دے دیا تو وہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے نماز پڑھے, جب تک کوئی دھاگا تن اس کے جسم پہ رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ سوٹ ختم ہوا, ثواب کا کھاتا ختم ہوا. وقتی چیز ہے, تھوڑے عرصے کی چیز ہے, عارضی چیز ہے. تاجر کبھی بھی وقتی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, تاجر لمبی ترتیب سوچ کے پھر پیسہ لگاتا ہے. وہ بلڈنگ جس میں اعمال زندہ ہوں گے, جس میں دین زندہ ہوگا, جس میں دین کی محنت زندہ ہوگی, یہ لمبی انویسٹمنٹ ہے. یہ جب تک بلڈنگ رہے گی تب تک ثواب آتا رہے گا. تو میں ساتھیوں کو اکثر کہتا ہوں, دیگیں پکوانے کی بجائے, کھانے دسترخوان کھلانے کی بجائے, لوگوں کو کپڑے دینے کی بجائے, کوشش کرو اپنے پیسے کو کسی بڑی انویسٹمنٹ میں. اور بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ کسی بلڈنگ میں لگ جائے. اب جب تک نماز ہو رہی ہے آپ کو ثواب, جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کو ثواب, جب تک وہاں دین کی مجلسیں لگ رہی ہے آپ کو ثواب. اور بلڈنگ ہماری بنائی 8-10 سال تو کہیں نہیں جاتی. وہ قدرتی آفت آ جائے جو اگر وہ میرے کر لے, زلزلہ آ گیا, خدا نہ خواستہ ہے, کچھ مسئلہ بن گیا, ورنہ ہماری بنائی ہوئی بلڈنگیں 50 سال 100 سال آرام سے نکالتی. تو پیسہ لگ گیا 2000 4000 10,000 20,000 1 لاکھ, اور وقتی لوگ کھانا کھا کے اٹھ کے چلے گئے. اور ایک ہے یہی لاکھ لگ گیا کسی بلڈنگ میں. اب جب تک یہ قرآن کا مکتب چل رہا ہے, مسجد چل رہی ہے, مدرسہ چل رہا ہے, اس میں لوگ پڑھا رہے ہیں, نمازیں چل رہی, تو ثواب ایک لمبا چلتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ بینک سے ریٹائر, بوڑھے ہو گئے, بہت بوڑھے. کبھی کبھی میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے گھر پہ بلوایا, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں نے ساری زندگی بینک کی نوکری کی, اس وقت پتہ ہی نہیں تھا یہ حرام حلال دے معاملات دے, سود دے, یہ ساری کھاتے مجھے پتہ ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. ایسی جو یونیورسٹی جو پڑھیا, جو کالجہ جو پڑھیا, اسی بہ کے نوکریاں کر دیتی. ہوں گل سمجھ چاہیے تو میں ہوں بڑا پریشان. میں اب کیا کروں؟ میں نے ان کو یہ درخواست کی کہ آپ کوشش کر کے کسی جگہ ایسا پیسہ لگا دیں جو عمارت میں لگ جائے, تعمیر میں لگ جائے, اور وہاں کوئی دین کی شکل بنی ہوئی ہو جہاں سے دین کا اعمال کا وہاں سے کام چلتا رہے. تو جب تک وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی. ان کو ایک بہت پسند ہے, تو کہنے لگے بابا جی کہنے لگے ہوں کہ میں اپنی پینشن بھی کھا پی کے بیٹھ گیا تھا, ان سے میرے بولو بھی کوئی نہیں, چلو ہوں میں جوڑنا ہوں پھر تھوڑے تھوڑے تو بھیجنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد, مدارس, دینی مراکز, ان میں اگر پیسہ لگتا ہے تو وہ لمبا عرصہ اس کا ثواب چلے گا. اذا مات ابن آدم, جب آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے, انقطع عمله الا من ثلاث, سارا عمل اس کا دنیا میں رہ جاتا ہے. نمازیں اب نہیں پڑھ سکتا, زکاتیں اب نہیں دے سکتا, حج اب نہیں کر سکتا, صدقے اب نہیں کر سکتا, نفل اب نہیں پڑھ سکتا, تسبیحات اب نہیں ہوگی, عمل کٹ گیا سارا, دنیا میں جو کیا سو کیا, بس ہوں اپنے لایا کھٹنا,
نما نہیں کر سکتے الا من ثلاث، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی آدم کے بیٹے کے لیے جاری رہتی ہیں، ان کا عمل چلتا رہتا ہے، ان کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، تو نیک اولاد چھوڑ گیا جو پیچھے اس کے لیے دعا و استغفار میں لگی رہی، جب تک یہ اولاد ماں باپ کے لیے مانگتی رہے گی پیچھے اس کو ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، ایک اور علم ينتفع به، پیچھے کوئی علم چھوڑ گیا، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو ثواب ملتا ہے، کوئی علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو نیکی پہنچتی۔ تیسری چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی، صدقۃ جاریہ، اپنے پیچھے کوئی ایسا جاری صدقہ چھوڑ گیا کہ یہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ کام چل رہا ہے اور ثواب اس تک قبر میں پہنچ۔ ایک گلوکار ہے، گانا گا دیا، گانا گا کے اب وہ سویا ہوا ہے، کبھی کھا پی رہا ہے، کبھی باہر گھوم پھر رہا ہے، مخلوق اس کا گایا ہوا گانا سن رہی ہے۔ جب تک یہ گانا چلتا رہے گا اس گانے والے کو گناہ پہنچتا رہے گا، یہ گناہ جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ جاری ہے۔ ہوں اپنی بیوی نال ایک گھر روٹی پہ کھاتا ہے، پاکستان کی کسی دوسری نکرے، انڈیا کسی اور نکرے کو دو چار جوانوں کا بہ کے گانا پہ سن دے، انہوں پورا گناہ نال پہنچ گیا۔ فلم بنا دی، اب کبھی کھا رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، جو جہاں اس کی فلم دیکھ رہے ہیں اس تک گناہ پہنچ رہا ہے، یہ گناہ جاری ہے۔ اس کے مقابلے پہ نیکی جو جاری رہے یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں، ہم لوگ ہیں، ہمارے مدرسے کے بہت سارے ساتھی، مانگنی پل پہ نا، ہمارے قریب مانگنی پل ہے، وہاں ایک نلکا لگا ہوا، بہت سارے ہمارے مدرسے کے ساتھی سمیت میرے، میں بھی اپنے گھر کا پانی اس نلکے سے لیتا، وہ نلکا پتہ نہیں کن نے لوایا سر، کوئی خبر نہیں۔ تو چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ ٹوٹے اور قبول کر لیں گے۔ جو لوگ وہاں قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، حدیث پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہ وہی پانی پیتے ہیں، اسی پہ ان کا وہ کام چل رہا ہے۔ انہوں پتہ نہیں اپنی قبرے پہ ہے یا اپنے کار پہ ہے یا وہ کیڑے حال سے، کوئی پتہ نہیں، لیکن انویسٹمنٹ لگنی ہے۔ جب تک اس سے پانی لوگ پیتے رہیں گے اس کے کھاتے پہنچ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اگر جنت مل سکتی ہے تو جو نمازی لوگ مسجد میں آئیں، آ کے راحت سے نماز پڑھیں، سکون سے ان کو عبادت میسر آ جائے، تو کیا اس پہ اللہ کو رحم اور پیار نہیں آئے؟ بہت پیار۔ تو اس لیے وقتی طور پہ تھوڑا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، بندہ کھینچتا ہے، اتوں بھی بچ جان، اتوں بھی بچ جان، میں اگے بھی تیرے خرچے کر لینے تے پورے نہیں ہونے، بندہ ضربہ تقسیمہ نو پہندا ہے۔ لیکن بعض دفعہ آپ نے اس کو نوٹ کیا ہو، میں نے اس کو بہت تجربہ کیا کہ بعض دفعہ نا چیز ایک سامنے آئی اچھی ہے، اب سمجھ آ رہی ہے یہ لے لینی چاہیے، لیکن جیب اجازت نہیں دے رہی، تو بندہ رکتا ہے، اب میں لے لوں نہ لوں، پھر کئی بار چھوڑ دیتا ہوں، یار نہیں، بعد میں بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار وہ چیز لے لیتے ہو، بڑی فائدے کی مل رہی۔ تو یہ جو نیکی کے مواقع آتے ہیں، یہاں کچھ پیسہ لگ گیا، وہاں کچھ پیسہ لگ گیا، یہاں اللہ کے نام پہ، وہاں اللہ کے نام پہ، یہ موقع گزر جاتا ہے اور لگنے تو ہے ہی ہے، بندہ بعد میں کہے او میرا اتنے لگ جاتا ہے کتنا چنگا۔ تو اس لیے کوشش کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ لگانا۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے ایک کمرے کے دو دروازے، ایک دروازہ بند کرو گے تو ایک دروازے سے ہوا داخل تو ہوگی لیکن ایک حد تک داخل ہوگی، پھر اس کے بعد ہوا کے لیے کمرے میں گنجائش ہی نہیں، پھر وہ داخل نہیں ہوگی۔ اگر آپ دوسرا دروازہ کھول دو گے تو اب ایک طرف سے ہوا داخل ہو رہی ہے، دوسری طرف سے نکل رہی ہے۔ اللہ کا دیا وہ رزق ہے، ایک طرف سے اللہ پہ لگتا رہے گا تو دوسری طرف سے آتا رہے گا۔ اگر دروازہ بند کر دو گے تو آنا بھی بند ہو جائے گا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا یا بلال انفق یا بلال، بلال خرچ کرتے رہو،
ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور اللہ سے بند ہونے کا، قلت کا، تنگی کا خوف نہ رکھو، جب تک خرچ کرتے رہو گے آتا رہے۔ تو اس لیے جائز کاموں میں لگانا، حلال کاموں میں لگانا اور فضائل والے کاموں میں لگانا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے برکت کے وعدے ہیں وہاں لگانا، یہ انسان کے فائدے کی چیز۔ لگ تو وہ جانا ہے، اچھے میں نہیں لگے گا برے میں لگ جائے، سیاہ سفید میں نہیں لگے گا سیاہ میں لگ جائے، نفع میں نہیں لگے گا نقصان میں لگ جائے۔ انفق یا بلال، بلال خرچ کرتے رہنا، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے تنگی کی کوئی خوف خدشہ نہ رکھو۔ اور آپ نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے دو فرشتے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اس کو جو دے رکھا ہے وہ بھی واپس ہو جائے، اور جو اللہ کے نام پہ تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے اور دے اور دے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اصل میں تو آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد ماشاءاللہ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، کافی حد تک تیار ہو چکی ہے، چھت کا کام باقی۔ اچھا ایک بات میں نے نا، کیونکہ ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں اس لیے میں تھوڑی سی کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اکثر میں نے یہ سنا ہے مولوی صاحب کسی کام شروع کرو اللہ پورا کر دے، تو وہ جو تھوڑا تھوڑا چلنے والا کام تھا نا وہ تقریباً پورا ہو گیا، اب اندر کی وہ نقش و نگار وہ بعد میں ہوتے رہے۔ فی الحال میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس مسجد کا لنٹر باقی، اور لنٹر ایسی چیز ہے جو 2000 5000 7000 میں پورا نہیں ہو رہا، اور میرے آپ کے یہ کہہ دینے سے کہ جی مولوی صاحب کرو انشاءاللہ اسی کل لاگے، کیوں نہیں؟ اس کے لیے جمع شدہ رقم چاہیے، جیسے ہم اپنے گھروں کے لیے ترتیب بناتے ہیں، پورا پروگرام بناتے ہیں، پہلے لنٹر کدو پانا ہے، میں نیاں کدو کڈنی ہے، میں نے پلستر کدو کرانے، ہم اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کا گھر ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے بہتر نہ ہو، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے مسجد نبوی میں بہت زیادہ آرائش کا کام کروایا۔ پہلے مسجد نبی کچی تھی، حضرت عثمان نے اس کو پختہ کروایا۔ پھر ساگوان کی لکڑی منگوا کے، ساگوان ایک قیمتی لکڑی، جیسے عود قیمتی ہے، سندل قیمتی لکڑی، ساگوان ایک قیمتی لکڑی ہے، اور مدینہ میں نہیں تھی، باہر سے منگوائی، جس کو ہم آج کے زمانے میں کہتے امپورٹ کر کے لگوائی، اچھا کیا۔ اور فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے اللہ کا گھر ہمارے گھر سے اچھا نہ ہو۔ تو تھوڑے سے ہم اس کے لیے ترتیب بنائیں۔ دیکھو ایک قاری صاحب کے ساتھ درد نہیں، یا مدرسے بھی سب درد، مدرسے والے اپنا خرچہ پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ مفتی صاحب کو کسی کو جو اپنے حالات پڑھنے کے کروڑوں تو سمجھ آئے ہوئے قیمیں پہ ڈر دی۔ تو آپ سب احباب نے مل کے، ہم نے مل کے، محلے داروں نے مل کے، جنہوں نے زمین دی اللہ ان کو اپنے خزانوں میں سے مزید برکتیں دے، مزید مال دے، مزید اولادوں میں اللہ عزتوں میں اضافے فرمائے۔ انہوں نے زمین دی ہے، کچھ خرچ کر کے ماشاءاللہ دیواریں تیار ہو گئی ہیں، اب چھت باقی۔ تو جیسے ہم اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ایسے ہم تھوڑی سی فکر کریں، قاری صاحب سے آ کے پوچھیں قاری صاحب کیا بنا، کوئی صورت سامنے آئی، کتنا جمع ہو گیا ہے، کتنی مزید ضرورت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، پھر کسی ایک دوست کو ملے اس کو کہا، دوسرے کو ملے اس کو کہا، جیسے بندہ اپنے گھر کے خرچے چلاتا ہے اس کے لیے جمع کرتا ہے۔ ہم کتنے منصوبے بناتے ہیں، وہ تو کس طرح سے قرض لبنے پہنو لینے ہیں، وہ تے سونا رکھاؤ جی، پلان کراؤ جی، تو کس طرح آپ جان کو میرا کھاتا ٹور پوے، میرے فصل لگ جائے۔ ہم اپنے کھاتوں کے لیے کتنے نظام بناتے ہیں، تو اللہ کے گھر کے لیے تھوڑا کھپ لینا، تھوڑا تھک لینا، کسی کو کہہ لینا، کسی سے سن لینا، اس پہ انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ کچھ دے گا جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، کچھ ساتھی بھی لیٹ آئے ہیں، کہ مسجد میں چراغ جلانے پہ آپ کتنے خوش ہیں اور کتنی فضیلتیں سنائیں، صرف لائٹ کا انتظام کریں۔ تو تھوڑا سا ہم اس کے لیے فکر مند ہوں، ایک جمع رقم ہوگی پھر یہ کوئی لنٹر کی شکل بنے۔ تو آپ احباب سے درخواست ہے، خود بھی اس کے لیے فکر کرنی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی اس پہ تیار کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں
لوگوں میں خرچ کرنے کی استعداد ہے. لوگ بڑے خوش ہو کے اللہ کے نام پہ لگا. میں نہ پاکستان جو 1000 کمیاں لیکن پاکستانیوں میں یہ خوبی ہے کہ جب اللہ کے نام کی بات آتی ہے لوگ جیبیں کھول دیتے. آپ دیکھو کتنے مدرسے چل رہے ہیں. دنیا کے کسی اور ملک میں اتنے مدرسے نہیں. آپ کو مولویوں میں خامیاں ہیں, مولوی یہ بھی کرتے ہیں, مولوی یہ بھی کرتے ہیں. وہ قرآن تے پڑھاتے ہیں, وہ حدیث تے پڑھاتے ہیں, وہ نمازاں تے زندہ نے, وہ قرآن تے زندہ ہے, وہ دین کی کوئی شکل تے زندہ ہے. آپس کے اختلاف جو بھی ہے مجموعی طور پہ خیر کی شکل باقی ہے. پھر دینی محنتیں کتنی, تبلیغ کے نام پہ, خانقاہوں کے نام پہ مراکز چل رہے ہیں, مساجد چل رہی ہیں, تعلیم القرآن کے مکاتب چل رہے ہیں. میں اگلے دن سن رہا تھا لاہور کا ایک ٹرسٹ ہے تعلیم القرآن کے نام سے, ان کے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے 1000 مدرسے ہیں جو وہ چلا رہے ہیں. یقیناً اللہ چلا رہے ہیں, وہ لوگ اب استعمال ہو رہے ہیں. تو جاری نیکی میری طرف سے شروع ہو جائے, اللہ مجھے اس کام میں لگا لے, اس میں سعادت میری. آپ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ میں خیر دی چابی بنانی, شر دا تالا بنانی. وہ جس نے گانا بنا دیا, فلم بنا دی, وہ شر کی چابی بن گئی. اب جب تک شر چلتا رہے گا انہوں پیچھے پڑتا رہ سکتا. اور جس نے مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, تعلیم قرآن دے دی, یا کوئی اور خیر کی شکل بنا دی, جب تک یہ خیر باقی رہے گی اس کا ثواب جاری ہے. تو آپ دعا فرماتے تھے, یا اللہ خیر کی چابی بنانا, شر کا تالا بنانا. میرے تو وہ خیر پہ وجود چاہے, شر کوئی وجود چاہے. تو اس لیے تھوڑی سی فکر ہم نے خود بھی کرنی ہے, اور قاری صاحب کا بھی حوصلہ بندھانا ہے, قاری صاحب کا بھی ساتھ دینا ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ گھر ہے. جب تک یہ بلڈنگ کھڑی رہے گی, یہاں نمازیں چلیں گی, قرآن چلے گا, ہم سب کے کھاتے کھلے رہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کا کام کر لینے پہ جو ثواب ہے, خیر کا کام بتا دینے پہ بھی وہی ثواب ہے. نیکی کرن تے جڑا ثواب لبنا ہے, نیکی دسن تے بھی وہی ثواب لبنا ہے. تو کسی کو کہہ سن کے, بتا پوچھ کے, لوگ پوچھتے ہیں جی ہم کچھ اللہ کے نام پہ لگانا چاہتے ہیں, کوئی جگہ ہے تو بتاؤ. مساجد بہترین ہے, مدارس بہترین ہے, تعمیر میں لگے گا. جب تک بلڈنگ رہے گی خیر چلتی رہے گی, ثواب چلتا رہے گا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں. ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی 2 طرح کے صدقے ہیں, 2 منٹ میں آپ کے لے لوں, 2 منٹ لے لوں پھر دعا کرتے ہیں. 2 طرح کے صدقے ہیں. ایک صدقہ ہے واجبی, ایک صدقہ ہے نفلی. واجبی صدقہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حق بندے کے ذمے ہے, یہ واجبی صدقہ ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, میں آپ کو کوشش کرتا ہوں آسان سمجھانے. جیسے زکوٰۃ بندے کے ذمے ہے, فصل اٹھائی عشر بندے کے ذمے ہے, اسی طرح ہم صدقہ فطر دیتے ہیں, عید الفطر کے موقع یہ بندے کے ذمے ہے. کوئی قسم غلط اٹھا لی تھی, کفارہ بندے کے ذمے ہے. تو منت مان لی تھی, منت پوری ہو گئی, وہ منت بندے کے ذمے میں. یہ اللہ کے حق ہیں جو بندے کے ذمے ہیں. یہ دینے ہی دینے نے, یہ دیتے بغیر جان نہیں چھوڑنی. اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبی, یا اردو میں کہہ لو واجبی صدقہ. ایک صدقہ ہوتا ہے جو بندے کے ذمے واجب نہیں ہے, بندہ ویسے ہی اپنی آخرت کے لیے اللہ کے نام پہ کچھ لگاتا ہے, تو جنت میں کوئی درجے مل جائیں گے, کوئی اللہ راضی ہو جائے گا, کوئی میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی, کوئی بلاواں ٹال جانگیاں, کوئی مصیبتیں آئیاں ختم ہو جانگیاں, تو میرے گھر برکت پہ جائے گی. کچھ اس پہ بھی لگانا ہوتا ہے. جو یہ لگانا ہوتا ہے اس کو نفلی صدقہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفلی صدقہ. اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے واجب صدقے ہیں وہ مسجدوں کو بھی نہیں لگتے, وہ حضور کے خاندان سیدوں کو بھی نہیں لگتے. لہذا زکوٰۃ, عشر, فطرانہ, یہ چیزیں جو واجب ہیں یہ مسجدوں کو بھی نہیں لگیں گی, یہ سید زادوں کو بھی نہیں لگیں گی. اس لیے کہ یہ مال کی میل کچیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مال کی کیا ہے؟ میل کچیل. جو کمی زیادتی مال کمانے میں ہم نے کی, اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے, عشر رکھا ہے,
وغیرہ وغیرہ. تو یہ میل کچھ ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان پاک پاکیزہ ہے، ہماری میل کچیل سے لگے یہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح مسجدیں اللہ کا گھر ہے، پاک پاکیزہ جگہ ہے، وہاں میل کچیل لگے یہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کے گھروں پہ جو لگانا ہے وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دینا، وہ عشر میں سے نہیں دینا، وہ فطرانے نہیں لگتے. اللہ کے گھر کو جو مال دینا، اللہ کہتے ہیں یہ اپنے واجبی صدقے نکالنے کے بعد ذاتی خرچ وچوں کڈنے. پھر جتنی قربانی اللہ کے نام پہ بڑھے گی اللہ کا فضل اتنا بڑھ جائے. تو جتنا اپنے آپ کو اللہ کے لیے رگڑے گا اللہ کی طرف سے فضل کے وعدے، برکتوں کے وعدے اتنے زیادہ ہوں گے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسجدوں پہ زکوٰۃ عشر کے پیسے نہیں لگتے. ذاتی مصارف میں سے، ذاتی خرچوں میں سے پیسے نکال کے وہ جتنے جتنے جمع ہوتے جائیں وہ اللہ کے گھر پہ لگانے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ نا، کافر تھے مکے کے، مشرک تھے مکے کے، انہوں نے آخیا ایسا حلال کٹھیا کر کے اللہ کا گھر بنانا ہے، حرام دا پیسہ اللہ کے گھر نہیں کا. میری بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ کے گھروں پہ لگانا یقیناً باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے. اس پہ دنیا آخرت کے فضل کے وعدے. اللہ اس کے لیے مجھے بھی قبول کر لے، میرے مال کو قبول کر لے. اللہ آپ سب کو، آپ کے مالوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا آخرت کا ذخیرہ بنائے اور اس دین کو، دین کی محنتوں کو میری آپ کی اولادوں میں، نسلوں میں قائم دائم فرمائے. آپ حضرات تھوڑے تھوڑے ارادے لکھوا دو. ہاں تبلیغ والے تشکیل کرتے ہوتے کہ اپنے اپنے ارادے لکھا دو. کون کون ساتھی تعاون کرنے واسطے تیار. بس آگے کتنا کتنا کرنا ہے یہ ہم نہیں پوچھیں، لکھو کرواؤ. کون کون انشاءاللہ اچھا حصہ پائے گا.